آج 12 ربیع الاول شریف دی ایک خاص دن اور خاص رات ہے. پوری دنیا دے اندر ملک پاکستان دے اندر بھی ہر جگہ محافل میلاد منعقد ہوئی نے، جلوس کا اہتمام ہوا ہے، قومی اور سرکاری سطح تے بھی یہ تقریبات منائی ہوئی ہیں. اور جتوں سورج طلوع ہوتا ہے اتوں لے کے جتنے تک غروب ہوتا ہے اتوں تک کوئی ایسی بستی نہیں، باویں بھی اسلامی ملک ہوں باویں دوجے ملک ہوں، ہر ملک کے اندر جتھے جتھے بھی اہل اسلام موجود ہیں انہیں سب نے نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی اور اہتمام کی. کل تک تسی سب انشاءاللہ اگر دیکھو گے اپنے سوشل میڈیا تے دیکھ سکو گے کہ یہ ایک ایسی تقریب ہے جیڑی عالمی طور تے الحمدللہ منائی جاتی، اور اس دیا تقریبات اور جلوس دا اہتمام اور ذکر پاک جتنا بھی مسلمان اہتمام کرتے ہیں، دین اسلام دی تبلیغ دا اس وقت سب تو بڑا ذریعہ ہے کہ انہوں دیکھ کے غیر مسلم جڑے نے وہ اسلام لے ہوں گے. سب تو زیادہ جڑی چیز متاثر کر رہی ہے وہ انہاں تقریبات وچ مسلمانوں دا جوش، جذبہ، ولولہ اور محبت، اور جس ادب آداب نال عالمی سطح تے بھی یہ دن منایا جاتا ہے. غیر مسلم بے شمار انہاں تقریبات کو دیکھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس قدر بابرکت اہتمام ہے دا. اور بعض مقامات دیتے انہوں نے پتہ نہیں ہوتا بھئی کی کر رہے ہیں تے تعصب نال مخالفت بھی کر دیں. اسی برطانیہ دے ایک شہر نیو کیسل اتنے ساتھ انہوں نے دھمکی دیتی اگر اتنے جلوس نے کٹیا کہ مسلمان تھوڑی جی تعداد بچ رہے ہیں اتنے سارا شہر جڑا ہے وہ انہوں لوگوں نے یعنی انہوں تسی سیکولر کہہ سکتے ہو تے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنے اجازت نہ دیتی ہے. اجازت کیونکہ ساری مسجد والے نے لے لی سی، کونسل کو اجازت لی سی. تے جدو جلوس گزریا تے الحمدللہ مسلمانہ نے سب لوگوں واسطے، چھوٹے بچے غیر مسلمان نے بھی بے شمار فٹ پاتھ تے کھڑو کے دیکھ رہے سن، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی. اور اپنے لوگوں نے مسلمانہ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، انہوں نے جوس وغیرہ پلائے. تو انہوں نے پولیس نے یہ گل کی تھی کہ جی اس تقریب کا نام ہے میلاد شریف کے ساتھ اعتراض کوئی بڑا اچھا ہے فرینڈلی ایک ماحول ہے جی دے اندر یہ سارے لوگ جڑے نے تقریب گا رہے ہیں، یعنی ناشید پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں. تو یہ کی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تُسی تکیو بغیر ہی اعتراض کر دو نا، یہ تو محبت کا پیغام ہے، ایسی گل ہی کوئی. الحمدللہ اے نبی کریم علیہ السلام دا جڑا میلاد پاک دا اہتمام ہے، ایک دعوت ہوندہ کسی بلانا، یعنی سارے پنجاب میں دعوت صرف روٹی کھانے نہ آخ دیں، دعوت دا اونی معنی ہوندہ ہے کسی نے انوائٹ کرنا. عربی دے اندر جڑا لفظ دعوت ہے نا یہ صرف روٹی واسطے نہیں، وہ دے واسطے کو یہ آکھی نا دعوت توام تے دعوت دا مطلب ہوتا ہے روٹی دی دعوت، یعنی کہ دو روٹی آل بلانا. تے دعوت الاللہ بھی ہوتی ہے، اللہ وال بلانا. تے اے دعویٰ الاللہ دا بھی سبب ہے. دعویٰ الاللہ دا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی دعوت دینا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ دے رستے دی طرف لوگاں بلاؤ، حکمت نہ بلاؤ تے اچھی نصیحت نہ بلاؤ.
او دا بہترین ذریعہ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دی تقریبات نے جیدہ اہتمام مسلمان کردے ہی کردے نے الحمدللہ. اور کوئی بھی اس نو اے دے وچے اگر کوئی کلمہ گو بھی کدی روکے نہ لوگوں واقعے میں ٹھیک نہیں یہ دی کوئی بنیاد نہیں کدی نہیں کسے منی اے دے نال والہانہ عقیدت تے محبت مسلمانوں نو اور اس دن دا اہتمام کر دیں. سب کیتا تو میں نے پہلے پتہ نہیں سی اس کا اللہ کہ مولانا آصف صاحب جو کیلے آنے انہوں نے فرمایا انہیں کیا بھئی اتھے بھی اساں جانا ہے رات میں انہیں کہ وہ بارہ میں توڑے نا پابندہ جیدے مرضی لے دیں آخ تے میں بیٹھا پر انہوں نے کوئی ڈیرہ نہیں چھڑیا جیتے میں لے کے نہ گئے بارہ میں یہ ٹول لگائے. لیکن ایک خوشی ہو گئی با انجے قادر کولمبس ٹولیا ہی سفر تے اگول امریکہ لام گئے. میں دی انجے ہی نہ اجازت دی میں پتہ کوئی نہیں سی بھائی تھوڑا پھر جڑا کیڑی جگہ تے کس طرح مطلب اے کون خطیب ہے کس طرح تو انہوں نے اچانک آکھے میں ہوتے سید صاحب خطیب نے علی عمران انہوں نے نائے تو ہے آجی چاک دے. میں آکھے ایتے آکسو بھئی آجی چاک میرا داد کا پنڈ ہے میرے دادے دے والد جڑے نے انہوں نے قبر آجی چاک دے انہوں نے والد بھی آجی چاک دے آجی چاکی یہ سن آخ دے جس پنڈ میں چسی آنا ہون رہن دے تو وہ بھی ساتھ پشتہ دوران دے بھی جو دو بزرگ لے لوں آجی چاک دے انہوں نے شاہ صاحب تیاری میری ملاقات ہوئی پھر دس سے میں فلانا سید میں بڑی خوشی ہوئی میں کہ جو کولمبس نے امریکہ ڈھونڈ لے میں اپنے شاہری ڈھونڈ لہذا میں رات انہوں نے محفل کے اندر حاضر رہے. الحمدللہ کہ توڑے کو پہنچ گیا ہونا مولانا تقریر کر رہے سن میں اندر تان آیا میں کیا مولانا اپنے موضوع مجھے چاند نے مونی نبھان ٹھیک ہے میری وجہ تو تقریر نہ چڑھے ساڑھا یہ مولوی نے آپ میں سبیدہ بھی ہوتا ہے بس دوجہ جا کے بریک نہیں کرانی لہذا میں پیش آٹھ کے میں اگر جمیں اپنی طبیعت نہ تقریر کر رہے ہیں مقان مسئلہ کرن جس طرح مطلب طبیعت ہوتے ابھی شاہ صاحب نے میں یہی آن کے عرض کیتا ہے میں کہا میں میرے آنے کا مطلب یہ نہیں وہ تقریر چھاٹ دے کرن تقریر اپنے لوگوں تقریر چلن لے دے دو تو ٹھیک ہے پھر میں حاضر ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ تہاڈی محفل قبول کرے انہوں نے ذکر پاک قبول کرے جگہ انہوں نے کیتا ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا اور خوشی نہ کرنا اے نال گل ہے خوشی نہ کرنا. ایک اپنے وقت دے امام ہوئے نے فلسطین دے انہوں نے نائے سید عبد الغنی نابلسی یہ نابلوس شہر ہے فلسطین کا بڑا مشہور اتھے بزرگ ہوئے بہت بڑے اپنے وقت دے عالم امام گزرے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی کتاب دے اندر ایک جگہ لکھ دے سیرت محمدیہ عربی میں انہوں کی کتاب ہے انہوں نے لکھ دے کہ میں ایک دفعہ میں نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہوئی تو میں پوچھا بھئی یا رسول اللہ اسی بڑے خوش ہونے ہیں تھوڑا ذکر کرنے تسی بھی ساڑھے تے خوش ہو دیو ایسی تے خادمہ تھوڑے غلامہ امتیاں تے اسی بڑی خوشی نہ تھوڑا ذکر کرنے تو میں بول کرنے یا رسول اللہ تسی بھی خوش ہو دیو فرمایا عبدالغنی جیڑا بندہ میرے ذکر نہ خوش ہوئے میں وہ سمتی تے خوش ہونا ہوں. ہزار اس موضوع دے اتے خطاب ہوندے نے تے مضمون بیان ہوندے نے کیونکہ اس تو بڑا مضمون ہی اور کوئی نہیں ایک بڑا بڑا مضمون ہے تے بیان کرنے والے جڑے نے ہر رنگ دے ہر زبان دے ہر علم دی ہر طرح دے تے ہزاروں باری انہوں بیان کیتا ہے. لہذا طور طریقہ ایک بیان دا جنہوں بدل دے بندے لیکن وہ مضمون نہیں بدلتا مضمون ہوئے لیکن طور ہوتا اسلوب ہر ایک دا اپنا اپنا ہوتا ہے. تے ہوں اس جگہ جس اسلوب نہ میں گل توڑے کے کر رہے ہیں
وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی جڑے بھیجے نے سب نبی وہ کہیں واسطے بھیجے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے طرفوں لوگاں اتے ایک دلیل اور حجت قائم کرنے واسطے نبی بھیجے. ایک آیت ہے جیڑی تھوڑے سامنے پڑھی رسلا مبشرین و منذرین ڈر سنان والے تے خوشیاں تے امید دیاں گلاں دسن والے رسول میں بھیجے نے اپنی مخلوق وچ بندیاں وچ. تے بھیجے کیوں نے لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ تاکہ لوگاں دی حجت بند ہو جائے تے اللہ دی حجت لوگاں تے قائم ہو جائے. میں پنجابی تقریر سے تو کرنا ہے تسی سمجھ سکو ٹھیک ہے. عربی قرآن شریف میں انہوں دا ترجمہ میں پنجابی کرنا پہ گیا لیکن تسی گل بھی جو سمجھ نہیں گل ہو کی رہی. اللہ فرماندا ہے بندیاں دی بھی ایک حجت ہے ٹھیک ہے. بھاویں کامل ہوئے تو بھاویں انجی میری حجت ہوئے پنجابی آئی یعنی بندے کو کوئی نہ کوئی جواب دے دے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دہاڑے رسول بھیجیو بغیر ہی اگر میں بندے بلا رہے میدان حشر وچ تے انہاں میرے ہر گل دا جواب کڈنے دی کوشش کرنی. اساں آخنا تو کلمہ تو نہیں پڑھیا ہونا کہ سانوں پتہ ہی نہیں لگا. تے اللہ فرماتا ہے انہاں میرے نال جڑیاں قیامت نو حجتاں کرنیاں نا بندیاں انہاں حجتاں نو بند کرنے واسطے تے میں اپنی دلیل قائم کرنے واسطے اپنے رسول انہاں کو پہلو گھر چھڑے تاکہ انہاں دا بیان ہی بند ہو جائے. قیامت نو انجے نہیں گلا بنا اللہ کون میں جی آ کے تساں کوئی چنگا کام کرو سانوں پتہ ہی نہیں سی اسی واڈ کے میں کر دے ہن اوتھے میں انہاں دی کہانیاں سنن لگ پواں. اللہ فرماتا ہے انہاں دی کہانیاں مکڑیاں نہیں سن کیوں کہ میں انہاں نوں انج دا بنایا ہے حجتی انہاں تے گلاں کرنیاں میرے نال تے میں انہاں دی گلاں سنا قیامت والے دہاڑے نہیں سنن لگا کیوں وہ فیصلے دا دہاڑا ہے کہانیاں دا تھوڑا دہاڑا ہے. تو کہانیاں نہیں میں سننیاں میں فیصلہ کرنا ہے. وہ تو اللہ ہے ٹھیک ہے اللہ ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی تے ظلم بھی نہیں کرتا تو انہیں انصاف بھی کرے تے گل بھی نہ سنے تے انصاف والا تے گل سندا ہے نا. فرمایا میرے ولو میرا رسول تہاڈی ہر گل سن سی تے تہاڈا بیان مک لیا تے اپنا بیان وہ کرے گا جہدے وچ اللہ والی ساری گل بیان کر جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دب کے بولو دب کے نعرہ حیدری ہاتھ اٹھا کے سینے سے زور لا کے نعرہ حیدری. میں اس تو عرض کر رہا ہوں یہ جھٹکا علاقہ ہے بالکل خالص گندم کھاندے ہو نا تسی کڑا ملاوٹ والی کوئی یا میدا شیدا ہوتا ہے تے او بندیاں دا تیار ہی کوئی جڑی شہراں وچ بیچارے رہندے نے مسا مار کے شہراں جو اشارہ کردے دیہات دے وچ تے اللہ دی رحمت ہے اصلی گندم تسی کھا رہے ہو لہذا تو بولنا چاہیے. اور یہ سالانہ تقریب ہے اے دے اندر کوئی ادھار نہیں. دب کے آکھو سبحان اللہ. حجت دا معنی اے لیکن ایک گل میں طور پر عرض کر دے وہ پنجابی والی حجت نیری حجتاں وہ کرتے نے انجے اور عربی وچ حجت باقاعدہ دلیل نو آکھدے اے ساڈی پنجابی وچ جڑے اسی آندے نا فلانا حجت کردا وہ لفظ غلط ہے. وہ اساں ایک عام مفہوم کبا وچ لیا یعنی اچھائی والا مضمون نہیں ہوندے وچ اسی جڑا آکھدے نا فلانا حجتی بندہ ہے وہ نہ سی سمجھنے ہیں بھائی بڑا بندہ ہے لیکن اے اللہ تعالیٰ کی حجت وہ چیز ہے دلیل مانا ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اس طرح اساں اپنی حجت ابراہیم علیہ السلام نو حجت بنا کے انہاں دی قوم دے اوتے ابراہیم نو حجت بنا دیتا ہے جڑی اساں دی زبان تے جاری کر دیتی.
یہ بھی حجت کا وہ دوسرا لفظ میں تم سنا چکے دیتا کہ رسول اللہ دی حجت نے اللہ دی دلیل نے دوسری آیت بھی جو ثابت ہویا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے اور حجت بنایا ہے تے حجت دلیل کامل نو کہتے ہیں ادھی دلیل نو آخ دے ادھی دلیل نو حجت نہیں کہتے اللہ دی طرفوں کامل دلیل نو حجت آکھا گی تے نبی اور رسول نے کامل دلیل تے کامل دلیل لکی مطلب ہے کہ جی جو کچھ نبی نا یہ نہیں کہ نبی جڑی گھر پیا کردا وہ تے حجت ہے تے جڑا متھا ہے نبی دا وہ نہیں حجت نا نبی دا سر بھی حجت ہے وہ دا متھا بھی حجت ہے وہ دا نک بھی حجت ہے وہ دی آنکھاں بھی حجت نے وہ دا چہرہ بھی حجت ہے وہ دا قد بھی حجت ہے سبحان اللہ یعنی قد دا عجد ہے وہ اللہ اپنا تعارف کراندہ ہے اس کا لائم میں وہ ربان جس ایس شکل دا رسول بنائے سبحان اللہ ایدے بچوں کشید کرو نا چھکو نا ذوق یا کو سبحان اللہ مطلب نبی چلدی پھرتی اللہ دی دلیل ہوتا ہے تے دلیل لیدہ یہ نہیں بچے نہ فلسفہ بیان کرے جنہا مسئلہ کرے وہ مسئلہ تے حجت ہوتا ہے آپ کوئی نہیں حجت ہوتا جی ہو جی ابھی ہوئے کوئی نہ فرمایا نبی دا کلی ناک سونا نہ ہوئے تاوی میرا رب تے آگے گا چلتی حجت کر لیا بڑے دے بھی نہیں صحیح ہون سمجھ آئی آگئی سمجھ نبی دا قد بھی دلیل ہے نبی دا جسم دلیل ہے نبی دی آنکھا دلیل ہے نبی دا نسب بھی دلیل ہے نبی دا حسب بھی دلیل ہے نبی دا نسب بھی دلیل ہے نبی وچ عیب کسے حصے وچ بھی پایا جائے تے انگلی رب تے اٹھے کیوں اس واسطے کہ تو سمجھے کیا ہے حافظ آباد دے اندر بھی ضلع حافظ آباد دے اندر بھی دریاں تے کئی چادراں تے یہ بڑی ہوندی پرانے زمانے میں بڑی سن کھٹیاں دی آواز میں ایک رات رہا ایک مولوی صاحب نے کہا تھی کھٹک کھٹک میں کچھ میرا دیتے اچھی آدمی ہو گئے یہ حال سیال کوٹ ہے یہی فیصلہ بات ہے مطلب انڈسٹری شہرہ نے اندر تو تسی جان دے ہو کہ ہر فیکٹری اپنے انجینئر نہیں آخ دی اور اپنے مکینکر کہہ دی کہ کچھ عجیہ شہی تیار کرو آئٹم عجیہ جیڑا ساڑی فیکٹری دا تعارف ہوئے مطلب نمونے دیا چیزاں سیمپل بنا کے دیو انہوں پھر جیڑی بڑے ایگزیبیشن کر دیں نا دبئی کر دیں اور ملکان فیکٹریاں دا تعارف او دے بیچو سیمپل لا چڑ دیں تاکہ او دے بلو ویخ کے پھر فیکٹریاں آرڈر ہوں گے اے شاید بڑھا کے گھلو ایدہ مطلب ہوتا ہے وہ معیار کوالٹی اے چیز سی بنانے ہیں رب تعالیٰ انہوں نے حجت کیوں آدھا ہے تو برہان کیوں آدھا ہے رب آدھا میں خالق تے توڑا سارے آدھا آپ جنہوں نے بطور سیمپل میں دنیا کے پیش کیتا ہے میرے نبی نے اللہ اکبر تے مسئلے لمبے ہو جان کے میں تے بچوں صرف کرنی ملاد علی گل ان تو انہیں عرض کرنا عام بندے میں کئی کھانے بھی پیدا ہوندے ہیں اننے بھی پیدا ہوندے ہیں نبینے بھی پیدا ہوندے ہیں ہاتھ کٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں پیر کٹے بھی پیدا ہوندے ہیں تعامل خلقت بھی نہیں ہوندے تو کوئی پوچھے میں یہ کیوں کرنا ہے اور میں اس تو کرنا ہو تو پتہ لگے وہ کوئی ہے اے نہیں با آپ پہ ہی کوئی فطری طور سے پیدا ہو گئے وہ لہذا ایک کو جائے پیدا ہوتی ہو فرمایا میرا ایڈا کنٹرول ہے کہ میں تو تھوڑے انگوٹھے ہوتے جڑے اے پرنٹ نے اے بھی ایک دوجے نہ رہتے نہیں پیدا کی اتنی بڑی نہ لیکن نادری آڑا آج لاندے نہیں ہے تو کسی کتے دوجے نہ رہتے اللہ نہیں نا میں ایڈا کنٹرول ہے میرا اس سے کنٹرول بیچی میں کھانے بھی پیدا کرنا نبینے بھی پیدا کرنا کیوں
تاکہ تو پتہ لگ جائے بھائی فطری طور تے یہ پیداوار نہیں ہونی سی ایک ہو جائے بس صحیح پیدا ہونے نہیں میں صحیح بھی کہیں بچ مسپرنٹ بھی سارے پیدا کرنا تاکہ تو خیال آ جائے گے کہ پیچھے کوئی بنا رہا بیٹھا ہے. تے جن سارا تس لاکھ تو زیادہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام انہوں نے نہ کسی دی اکھ ٹیڑھی ہوئے نہ کسی دا قد کو جاؤے نہ وہ دے بچوں کوئی غیر تام ہوئے یعنی مکمل ہون سارے تام الخلقت بلکہ تام الخلقت کے دانا ہے. محدثین آدھے ان اللہ کمل انبیاءہو خلقا و خلقا و منزہہم عن المعائب والنقصان. نبی وہ ہوتا ہے جی خلق بھی پوری ہوئے جی دا خلق بھی پورا ہوئے. دب کیا کچھ سبحان اللہ. ایک بھی نبی دیا نہیں ہویا جی دا خلق نہیں پورا یعنی تخلیقی کو کمی رہ گئی ادھر ایک بھی نبی دیا نہیں ہویا. ٹھیک ہے ایس تو میں آتا ستوانا بھئی گھلتے مسئلے دیئے نا قرآن پڑھ دینے کتاب پڑھ دینے تورات پڑھ دینے زبور پڑھ دینے انجیل پڑھ دینے کردار انہوں دا ٹھیک ہے کہ کجی تعمل خلقت نہ ہونا تو تاوی آدھے انہوں واسا ہنر ویخنا سانو اس گل نال کی وہ آپ پورا ہے یا نہیں. فرمایا نا نبی دا وجود بھی میری دلیل ہے نبی دا علم بھی میری دلیل ہے نبی دی سیرت بھی میری دلیل ہے نبی دی صورت بھی میری دلیل ہے. اگر کبھی کوئی بھی نہیں ہوگی منزہ ہوں گے عن المعائب والنقصان. ہر عیب تو پاک ہون دے تے ہر نقص تو پاک ہون دے. اے ان اصول تو میں عرض کر دیتا ہوں دیکھو اس اصول کو جاری کرو. کسی دا دادا پردادا لکڑ دادا 6واں دادا 7واں 8واں 9واں 10واں کافر ہوئے جی پچھلی 9 پشتہ مسلمان ہوں اے دی صحت تے کی اثر ہے. پنجاب دی مقامی قوماں دے وڈیرے انہاں دی ایک تاریخ ہے کہ کیڑی صدی چ مسلمان ہوئے. اے کوئی سارے عرب تھوڑے میں پر اے حضور کے زمانے تو مسلمان نے نہیں. انہاں دی تاریخ ہے کہ کدی وہ بعد وچ بھی ہوئے ہون انہاں دی مسلمانی اتنے کی اے دیتے نقصے با انہاں دا فلانا دادا جڑا ہے وہ مسلمان نہیں فلانی صدی تو مسلمان ہوئے کوئی عیب نہیں نہ لگتا. لیکن اللہ نو یہ عیب لگتا ہے کہ حبیب آدم تو لے کے تیرے باپ عبداللہ تک وچ ایک بھی میرا منکر ہوئے نا جی دے کول تیرا نور رہا ہوئے تو میں اے بھی تیرے واسطے برداشت نہیں کرتا. آدم سبحان اللہ تسی بدل سمجھو صبح صبح دلکی پڑھ سے میں یہی تقریر کرنا میں عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام اینج دی انوکھے شان والے نبی نے کہ آپ فرماندے نے حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے باپ ایک تے کسی پتہ ہی نہیں بھائی اتنے باپوں کا پتہ ہی کسے ایک تے حضور ایڈے خبردار نے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے علم الانصاب دے ماہر نے نا 10 پشتہ جان دے ہوں گے 20 پشتہ جان دے آدم تک کون جان دے نہیں جان دا ہم جے اندازے نال گل سکتے تو حضور اندازے نال کر دے نہیں حضور وہی کر دے جیڑی رب کر دے. ایک تے پتہ ہے آپ کو کیوں کہ دوجا بندہ ضمانت نال گل کر ہی نہیں سکتا. میں اپنے بزرگوں کو سے میں گئی ہے ساتھ جی شجرے میں سیاحت سیدہ یہ شجرے کو وہی دیں یہ تو ضمنی چیز ہے کسی نے کھے رہے تھے میں نے فرمانا کہ ہے ضمنی نے انصاف کدی کتھی نہیں ہوئے لیکن آج تو 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے دے لوگ عام بندے جھوٹ نہیں سر بولتے گھاٹا معاشرے میں جھوٹ نو برا
برا سمجھا ضروری نہیں کہ مسجد دا مولوی نہیں جھوٹ بولتا، انہوں نے کہ دارے بیٹھا ہے پنچایتی بندہ بھی جھوٹ نہیں سی بولتا، اور کوئی ان ڈر بھی نہیں ہوتا، صرف اس تو آتا سی میں نہ اپنا نام بدنام ہونے دینا نہ میں اپنی پنچایت گندی ہونے دینی، کیونکہ اعتبار لوگوں کا قائم یہ دیتے کہ گل انصاف دی کرتا تو انصاف ہی کرتا سی۔ حتیٰ کہ میں تو مثال درج کرا کہ انسان اتنا احساس کرنا والے آن کہ کئی سکھاں تے ہندوؤں کی پنچایتاں وہ بھی بے انصافی نہیں سن کرتے، اس واسطے کہ وہ اس گل تو ڈرتے سن کہ سارا بھرم رہ جائے، بھاوے خدا تے یقین نہ رکھ دے پر اپنے آپ تے اتنا رکھ دے سن اپنا نام گندا نہیں ہونے دینا، انصاف تو بیلیا نہیں ہونے دینا۔ کہ کیسا زمانہ ہوئے گا جیدے وچ لوگوں نے بھرم بھی رکھنے واسطے کدی جھوٹ زبان تے نہیں آیا انہوں۔ ایک ضمنی گل عرض کر دی تھی تو میں عرض کرنا پیا کہ خلق کامل خلق کامل دی حد ہو گئی، میں فرمایا نہ تے کوئی نہ بچو کافر ہوئے تو سبحان اللہ، نہ ہی نہ بچو کوئی بدکار ہوئے۔ دیکھو نا ساڑھے جی مسلمان کلمہ گو بھی ہوئے، مسلمان ہی صداندہ ہوئے لیکن بے عیب نہیں ہوتا، بے عیب نہیں ہوتا، سارے لوگ بے عیب نہیں ہوتے، گناہگار بھی نے ساڑھے جائے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آدم تو لے کے عبداللہ تک صالح لوگوں نے سلبہ بچو صالحہ عورتوں نے رحمہ بچو ہے، نہ میری مامت کوئی ایسی ہوئی ہے جنہیں صفات کے تعلق قائم کرنا، نہ میرے باپ تو کوئی ایسا ہے جنہیں صفات کرتا۔ یہ صرف کیا آپ خود بیان لم اللہ ینقلبنی من اسلاب طیبت الى ارحام طاہرت من لدن آدم الى ان بردنی ابی و امی۔ اینج کدی بھی نہیں ہویا کہ میرے والدین دا کدی تعلق نکاح تو بغیر ہویا ہوئے، نکاح دے نا تعلق ہویا یعنی جائز تعلق ہویا انہوں دا، پھر یہ کہ خیر ہوئے نے، خیر لفظ آپ نہیں بولے، خیر ہوئے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر ہر صدی کے اندر یہ سب تو بہتر لوگ سن رب نے میرا نور انہاں کو رکھے، سب تو بہتر لوگ جڑے نے انہاں کو میرا نور رکھے، حتیٰ کہ میں اس قرن میں پیدا ہویا تو اس قرن میں جڑے سن وہ بھی سب تو بہتر لوگ سن، ہر قرن دے بہترین، اور بہترین کے نہ دے بہترین کے نہ اکثر بہترین بھی ہوں اللہ تعالیٰ دے رسول کو سمجھنے پڑھنے میں بہترین کیڑا ہوتا ہے، ساڑھے نزدیک بہترین کیڑا ہوتا ہے بھائی، بڑا بڑا بیانہ ہوئے، بڑا لواب ہوئے، بڑی ہوتی گلگڑیاں کارا ہوں، بڑا ہوتا نظام ہوئے، بڑے ہوتے نوکر شاکر ہوں، بہتر کہنا رب بہتر ان کا دائرہ ایمان میں سب تو بہتر ہو، حتیٰ کہ ہمیں غلام ہوئے۔ ایک قرآن کی آیت ہے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ایک غلام جڑا اللہ تے ایمان رکھتا ہے نا، اللہ تے ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، او آزاد بندے نالے بہتر ہے جڑا مشرک ہے، آزاد مشرک ہے، غلام مومن ہے، اللہ فرماتا ہے مومن غلام آزاد مشرک نالو بہتر ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ جنہوں بہتر آد ہے وہ ایمان بھی وجہ تو آد ہے، ان کی مطلب نکلیا حضور فرماتے نے آدم علیہ السلام تو رہ کے میرے باپ تک زمانے دے سب بہتر لوگوں کو میرا نور رہے، یہ مطلب ہے میرے آبا بچوں کوئی کافر بھی نہیں ہویا، سب مومنہ کو میرا۔ ایک دلیل پیش کی تھی صحیح بخاری کی حدیث میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ مرزا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اختیار کی تھی حدیث پاک وچ، اور توجہ کرنا ہی دلتے
کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے دادا جان کو کلمہ پڑھے سن حضرت عبد المطلب مواحدہ کلمہ پڑھے ہوئے سن، لیکن انہوں نے وقت میں نبی کوئی نہیں سی، وہ کدے دین دے نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین۔ عرب دا یہ دور فترت دا دور ہے، وقفے دا دور ہے، جدے وچ اتنے نبی آیا کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد نبی عرب وچ حضور ہی آئے، انہوں سے پہلے کوئی نبی نہیں۔ ان کہتے ہیں فترت وقفے دا دور۔ وقفے دا دور میں ضروری یہ نہیں کہ حاضر دین اتے ایمان رکھن، انہوں نے ضروری جدے جیڑا پچھلا دین آیا نبی ہے نا اس نبی تے ایمان رکھن۔ عبد المطلب انہوں کہ آپ حضرت اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اتے قائم نے، شرک کرنے والے نہیں۔ دلیل سبحان اللہ، دلیل ہے کہ حضرت عبد المطلب نو نبی علیہ السلام نے کافرہ دے سامنے فخریہ اپنا دادا آکھے۔ جنگ حنین وچ، حنین دی جنگ وچ نبی علیہ السلام جدو مقابلے تے آئے نا، ایک ہی جنگ جدے وچ نبی علیہ السلام آپ بھی تلوار کٹی، جسے وچ نہیں کٹی، رب نے اجازت ہی نہیں دی، فرمایا آپ یہ نہ کرو، صرف سامنے کھلوئے کرو، تلوار کٹ کے لڑنا نہیں، کیونکہ تسا لڑنا ہے نا ایسا اگے راہ نہیں کسے نہیں دے کھیل چلن دیو، غلامہ لڑن دیو، آپ نہیں لڑنا۔ لیکن میرا آگیا حنین وچ بڑا تکڑا، اور آیا کیوں؟ اس دیاڑے 30,000 تو بڑا لشکر سی مسلمانہ دا، کدی ایڈا لشکر نہیں ہویا جیڑا اس دیاڑے آئی، تے رب تعالیٰ نے ایک باری نے ڈولا پا دیتا اسلامی لشکر کو۔ کیوں؟ فرمایا تیرے پاس سنگیاں دا خیال ہے آج بتیرے ہیں، ہن بتیرے لڑ لین۔ رب دی شان ویکھو، 313 دے نال کھڑا ہے، تے جدن 30,000 ہے ادن تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے کھلوتا ہے، کی مطلب بالا ہن تسی بتیرے ہوتے لڑ لو، تے جو ہی بتیرے کر کے لڑنا چھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا اللہ پیا بنو ثقیف نے لڑائی ہے، ثقیف بڑے تکڑے وہ بھی لڑاکے لوگ سن، انجدہ انہاں ماریا حملہ کیتا کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے نے 16 قدم تھے میں حضور تو دور، حالانکہ میں ایڈا دور کدی حضور تو لڑے ہی نہیں، لیکن 16 قدم دور میں سا تے بندہ تلوار لے کے حضور دے کول پہنچ گیا، میں سمجھا اور میں جمپ کرانا اسے جاواتا بھی میں او دے کولو حضور نو بچا نہیں پاواں گے۔ کیوں؟ کہ اس طرح انہوں نے حملہ کیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کو خیال آیا علی تو کوئی رکھ ہے رسول دا، رسول دا رکھا تے رب دے جیڑا تو یہ سمجھ لے میں نام گیا تے پتہ نہیں بڑے کی وہ بڑے جو کچھ بڑے، رسول رب دی حجت ہے، رسول دا ڈیفینس کرنا، رسول نو پروٹیکشن دینا، رسول دی حفاظت کرنا وہ رب دا کام ہے۔ آج تک آپ کی کر دے فرماتے میں تکیا حضور والے وہ کی کر دے، عجیب آواز آئی کہ رسول پاک نے تلوار کر لئی اپنی، ایسا بخاری شریف کے لفظ نے حدیث دے تلوار کٹی۔ فرماتے ہیں میں پہلے دن دیکھا کہ رسول پاک نے بڑی تیزی نہ تلوار اپنی کٹی، کٹ کے تے آپ نے لفظ بولیا، کی لفظ بولے؟ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور شکیب والے تسی سمجھو کہ میں نسا سا نہیں لڑا گا، کیوں؟ لڑا تھا نہ لڑا تھا یا نسا تھا یہ میں سچا نبی نہ ہوتا، سچا نبی تے نس نہیں سکتا کیونکہ نبی نہ جائے نکلو نہ کہیں، لہذا میں لڑسا تے دوجا نستا ہو ہے نہیں دے خون وچ ملاوٹ ہوئے، میں عبد المطلب
رجز جیڑی نا رجز یہ ہمیشہ فخریہ ہوتی، رجز فخریہ ہوتی. بہادر جس ہوئے مقابلے تے بول دے نا آکے آدھر میں آجدہ، وہ آجزی تو نہیں کہہ رہے ہوتے، فخریہ کہہ رہے ہوتے. رجز جدوں بھی کوئی بہادر پڑے گا تے وہ فخریہ پڑے گا. تو حضور نے فرمایا فخریہ طور تے اپنے آپنوں کسی کافر دا بیٹا سنانا یہ حرام ہے. کافر آباد ہے تسی فخر نہیں کر سکتے. کیوں کہ جی آبا کافر ہوں وہ اپنے آپنوں اسلام دا پتر سدے. کیوں کہ وہ بیٹا اسلام دے وہ دا نسب ہی اسلام تو شروع ہوئے گا. کہ اپنے آپ تے فخر اس گل دا کرے کہ میں اسلام دا بیٹا. اس گلو دلیل پکڑے آنا حضرت رحمت اللہ پورا رسالہ لکھیا ہے دیتے، مستقل کتاب لکھی. فرمان لگے اگر امت نو منع کر دے تو پھر خود بھی فخر نہیں سن کر سکتے. جے انہاں دا ایمان نہ ہوندا تے انہاں نو کدی فخریہ اپنے آپ نو انہاں دا بیٹا نہ قرار دیندے. تے جدوں کفار دے مقابلے وچ آپ فخریہ انہاں دا پوترا ہونا بیان کردے نے. یہ دلیل اس گل دی کہ نبی علیہ السلام دے والدین جنہاں کو نبی حضور دا نور رب نے رکھے اور سب موحد نے اور کلمہ توحید انہاں دے سینے موجود سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سنیوں کے بادشاہ. ایک مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے خلق دے اندر کسی حتیٰ کہ نسب دے اندر بھی سی او دے بھی کمی نہیں چھوڑی، کمی نہیں چھوڑی. آج کل بعض لوگ اس گلوں بیان کرتے آپ دی صفات مبارکہ کیسی ہوں گی، علم مبارک کیسا ہوئے گا. بھئی جد آپ دی حجت نے تو حجت کسے والے بھی چوک کر جائے تو وہ بھی سوال رب تے آئے گا. کیوں تیری دلیل تے چپ کر گئی. لہذا کوئی مسئلہ ہوئے دین دا ہوئے دنیا دا ہوئے اسے چپ نہیں کرنا، وہ دا جواب دے اور دے گا بھی وہ جڑا بالکل حقیقت دے مطابق ہوئے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہ سچے دا جدو سچے دی حجت نے رب تو زیادہ سچے کوئی نہیں. اس رب دا جڑا حجت بن کے آیا وہ دے تو بھی سچا زیادہ مخلوق وچ کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا خلاف واقعہ بیان بھی نہیں کریں گے کہ وہ جس طرح کوئی مولوی چرب زبان ہوئے تو جو چپ نہیں کرے بھاوے غلط گل کرتا ہوئے پیا تبھی چپ نہیں کرتا ہوں تو مطلب میں چپ نہیں کرنا. لیکن نبی دائی میں یار نہیں، نبی چپ بھی نہیں کرے گا تو کرے گا بھی سچی گل بیان. کیونکہ وہ سچے دی حجت ہے، جھوٹے دی حجت جھوٹ بولے گی، جے سچے دی حجت ہے تو سچ بولے گی. لہذا نبی زمانہ زیر و زبر ہو جائے کبھی غلط گل نہیں کرے گا. کیوں غلط کرے گا معاذ اللہ تے حرف اللہ بھی آئے گا. لہذا ہر گل دے اندر کامل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کی انتظام کیا. دیکھو اسی تکنے ہاں اکھاں نال، اکھاں نال تکنے، اکھاں دے پردے کمزور ہون گھن کلا لینے بتا کے شیشے بچوں اکھاں دیکھ لیں درست دیکھ سکن. لیکن اللہ دے یہ حجت دلیل ہوتا ہے وہ تکنے وچ اکھاں دا محتاج ہی نہیں. اللہ دے نبی کو سوال ہوئے جس جہان دا بھی وہ دیکھنا چاہن کہ اللہ فرماتا اکھاں بند کرو، وہ اکھاں بند کر کے جیڑا جہان ہوئے رب انہوں دکھا دے. علماء نے لکھا نحنو نرل اشیاء بواسطت الحصے، ہم لوگ دیکھتے ہیں حواس سے، حصے بصر سے. آنکھ کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. فرمایا نبی حواس باطنہ نال دیکھتا ہے، آنکھ بند کر لوے تو سارا جہان تک لیتا ہے، کان بند بھی کرے تو سارے جہان دی سن لیتے. سارے کئی بڑے بڑے قابل مدرس علماء نے یہ مسئلہ کیتا وہ چونکہ ساڑھی آنکھ کدی پیچھے نہیں تک سکتی، موٹا پردہ ہے سکیل، اس سے طرح نبی اللہ دی بھی نہیں تک سکتی.
یہ جواب ساڈے اہل سنت علماء نے یہی دیتا ہے. انہوں نے کہا کملیا ساڈی اس تو نہیں تکدی بس ساڈی تے بغیر اکھ تو تکن دی طاقت نہیں تے نبی اللہ جڑا ہے وہ حواس باطنہ نال دیکھدا ہے وہ اکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے ورنہ سارا جہان دیکھنا کسی کی اکھ کی طاقت ہے منظر پھیل جائے گا تو اکھ پھیل جائے گی اکھ پھٹ جائے گی پھیل جائے گی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرماتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض اسا سارے آسمانہ دے عالم تے زمینہ دے عالم ابراہیم کو دکھا دیتے تو سارے عالم کی میں تک رہے سارا جہان کو تک سکتا ہے اکھنا کتنا پھیلا ہو ہے اکھنا نہیں تک سکتا انہیں تک لیا کیوں فرمایا آخر ایک ذریعہ دیکھنا تا بیان کرنے میں ورنہ ابراہیم علیہ السلام آخر بند بھی کر لیں تو سارے جہاں مشاہدہ کر سکتے کیونکہ انبیاء کرام حواس سے محتاج نہیں حواس سے محتاج نہیں ہے دیکھنے واسطے اکھن نہیں محتاج سننے واسطے کرنا دے محتاج نہیں لہذا یہ جیاں گلا او بندے کر دیں جنہاں انبیاء دے حواس دے مقام دی خبر ہی کوئی نہیں خبر نہیں جان دے کہ انبیاء کرام کڑے حواس رکھ دے وہ کملیو اسی تے شکل تے مجسم چیز دیکھنے انبیاء دے حواس دی کی مثال دئیے بجی دی صورت نہیں رب تعالیٰ جنہ جسم ہی نہیں نبی علیہ السلام تے انہوں رب تعالیٰ دی ذات دا بھی مشاہدہ فرما رہے اتنے بلند مقامات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام دے اور خاص اے طریقے انہوں دا اپنے رب نال امام غزالی رحمت اللہ علیہ انبیاء کرام دی شان بارے علم لکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نال ایک رب تے انبیاء دا خاص او دا طریقہ ہی ہو رہے او دا طور ہی ہو رہے کیوں اس واسطے کہ جد رب تعالیٰ واسطے کسی آئے پھر او دن رابطہ کون رکھے بھائی او دن رابطہ کون رکھے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے ایک خاص طور عطا فرمایا ہے کہ وہ مکانی عالم نامی ہوئے تھے نبیاں دا او دن ربط ہوتا ہے انبیاء دا ربط ہوتا ہے اپنے رب نال انبیاء دا ربط موجود ہے اور ایسا موجود ہے جدے وچ ظن گمان تخمینہ شک اے ہوتا ہی کوئی نہیں قطعی و یقینی رابطہ ہے انبیاء دا اور جتھے سارے انبیاء دے حواس دی انتہا ہوتی ہے اتھو جناب محمد رسول اللہ دے حواس دی ابتدا ہوتی ہے اس قدر حواس کامل نے نبی کریم علیہ السلام دے اور اے حصے بصر حضور دی اے حصے سماع حضور دی اے طاقت اللہ دی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جدے وچ رب تعالیٰ نے آپ دی خلق بھی کامل فرمائی ہے آپ دی خلق بھی کامل فرمائی ہے اس شان نال آپ رب دی حجت نے اور رب دی دلیل ہے اور او دے اتے امت نو بھی کامل کی دار کیونکہ یہ جڑی امت ہے نا جڑی نبی پاک دی امت ہے یہ ساریاں امتاں تے نگران ہیں زورا وقت سبحان اللہ ساری امتاں دی نگران امت ہے کیوں کہ اللہ فرماتا ہے آخری امت کو میں ساری امتاں دا گواہ بنایا ساری امتاں دا گواہ بنایا کیا مطلب ہے جانے پہلی امتاں اپنے نبیاں نال مناقشہ کرن گیا مناظرہ کر جان گیا کہ تسا صحیح پیغام ہی نہیں سن دیتا انبیاء کرام پیغام نہیں دیتا سا صحیح پیغام دیتا ہے یہ انہوں نے حجت کر دی تسا اللہ فرمائے گا اچھا انبیاء کرام کوئی اپنا گواہ لے آؤ اور تسا صحیح حق ادا کیتا ہے اللہ گواہ ہونا تھرڈ پارٹی گواہ ہوتی ہے یہ تیجا فریق کے رہ جی تو ایسی بطورہ گواہ پیش کری رب تعالیٰ فرمائے گا پریشان نہ ہو وہ آخری نبی دی جڑی امت ہے نا محمد مصطفیٰ دی وہ تہاڈی گواہ ہے
دوسرے سپارے دی دوسری آیت جہی نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہ دے یہی مسئلہ بیان کیتا گیا کہ امت محمدیہ گواہ ہے ہر امت دی کہ گواہ دے کول ہوتا ہے یہ پہلے ہی بعد میں جو ہے نہیں کیڑی گل دی گواہ ہے یہ تے پہلے نہیں موسیٰ علیہ السلام دے ویلے ہاں نہیں جدو ہاں نہیں تے گواہ کس گل دے فرمایا اے تے نیسا تک دے پر انہاں دا نبی تک دا سی نا تے نبی جو کچھ تک دے اپنی امت تک بیان کر دے نبی دے علم تے امت گواہی پیش کر دی انہوں چیلنج نہیں ہو سکتا انہوں کی گواہی اتنے چپ کر جان گے کفار بھی سر چکا جان گے یہ تواڈے مقام ہے امت محمدیہ دے مقامات نے کہ تواڈی گواہی نو پہلی امتاں بھی چیلنج نہیں کر دیا جواب نہیں دے دیا چپ کر رہا دیا نے ایک نبیاں نال کے چپ نہیں کر دیا ایک امت کے چپ کر دیا اپنے نبیاں کے چپ نہیں کرتے اس امت کے چپ کر جانے پھر پوچھ دینے والا کیوں چپ کیتے ہو نبیاں نے بڑا تکرار کیتا جی ہن فرمایا اے سن پتہ ہے انہاں دے جڑے نبی ہے او سن تکدائی پہ اس نبی نے دسیا ہونے او دے دسن تے گواہی دینا اگر اس واسطے اسی نہ انکار نہیں اتنی قوت ہے امت محمدیہ وچ انہاں دی گواہی وچ اور انہاں دے علم وچ کیوں کہ انہاں دے نبی دا علم تکڑا ہے جو دی وجہ تو امت دا علم بھی تکڑا بنے گا امت کو حاصل امت گواہ بڑھائی گئی امت کو پاکیزگی عطا فرمائی گئی کیونکہ جب گواہ بڑھائی گئی نا وہ دے اتے اے الزام آ جائے نا بھئی اے تے جھوٹا ہے تو گواہی رد ہو جاندی انہیں دے تے غور کرنا تو سب گواہی رد ہو جاندی اگر وہ دے اتے جرا ہو جائے نا بھئی اے جرا گواہ ہے تے جھوٹا ہے تے امت محمدیہ گواہ ہے تے پہلے بندے امت دے کون نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار تے جے انہاں تے جرا ہو جائے گواہ تے جڑا ہو جائے تے گواہ مسترد ہو جاتا ہے تے ساریاں امتاں دا اعتبار ہے امت محمدیہ تے پہلے گواہ ہوتے ہیں پہلے صحابہ تے پہلے اہل بیت اس امت وچ بھی اگر کوئی باس پہ کرتا ہو بس صحابہ پورے نہیں تو پھر مسترد نہیں گواہ یاد رکھو تے مسترد ہون تے ایڈا اہتمام کر کے قدرت نے جیڑا انہاں گواہ بنایا ہے انہاں تے امت آپ نہیں کڑیجا پہ کڑوان دی پورے ہیں نہیں تو دوجی امتہ کی کڑوانا ہے اگلے آخرے آپ ادھے بچو آدھن پر یہ تھے گلے نگلے نے کہ تے جھوٹ بھی بول لیں دے معلوم ہویا کہ اللہ نہ لڑنے دا فائدہ کوئی نہیں امت سدھے لگو اللہ دی آدھے امت محمدیہ کبھی بھی جھوٹ سے گواہی نہیں دے گی کیونکہ میں انہوں بنائے ہی عدل والی امت ہے جے نبی شان والا ہے کہ اس نبی دی امت بھی شان والی ہے دائی نبی پاک فرمانے لا تتبع امتی علا دلالت رب نے میں امت دیتی ہے جیری گمرائی دے کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی اگر گمراہی والے گل کرے گا تے چاروں نو جھٹلا دیں گے کہ تو کی بکواس کر رہے ہیں ایک گل غلط ہے کیوں فرمایا رب نے میری امت وچ ایک آدمی اگر جھوٹا ہے تو چار آدمی سچ والے کھڑے کر دیتے ہیں پہلی امتار یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت جھوٹ سے جمع ہو جائے نا میری امت کدی جھوٹ سے جمع نہیں ہونے لگی میری امت کدی مشرک نہیں ہونے لگی میرے حیثل جماعت میری امت کدی کافر نہیں یہ تو اڈی شان ہے جیدہ حضور بیان کر دیں انہیں بندے بیٹھے ہو نا سارے غلطی تے تسی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک بیچو ضرور اس گل کا احساس کر جائے بولا اسی کس نبی دی امت آتے کی غلط گل کرنے ہیں فرمایا ترائے بندے بھی میری امت اکٹھے ہونا تے ترائے گل غلط تے
متفق نہیں ہو لگے ایک دا ضمیر انہوں تے ضمیر جے نسیاخ نہ وہ ہے پتہ ہے کہ وہ نبی دی گواہی ہے یعنی ہر بندے دے اندر موجود ہے وہ نبی علی وہ جو سے اس دے اندر ایمان بالرسالت جیڑا انہوں اس کرتے مجبور کرتا ہے وہ تو کلمہ پڑھے ہے کی کرنا ہے جن ضمیر آدھی ہو نا وہ یہ چیز ہے ایمان بالرسالت سچے نبی دی امت نو انہاں دا اندر بھی اس گل تے مجبور کرتا ہے تو سچے نبی دا امتی ہے تے جھوٹ نال کیوں رڑیا بیٹھا بول بول سچے بولے گا حضور فرماتے ہیں میری امت رب نے نہیں بنائی میری گمراہی تے جمع نہیں ہونے لگی سچائی وہ سامنے کرے گی ضرور لے آئے گی میں تے تو اگر شک کریے نا حضور نبی کریم علیہ السلام دی امت دے او فرد جڑے امت دے قائد نے صحابہ کرام دا سی ہونا اس تو نہیں دے صحابہ سمجھ کے اس سمجھ آنے کہ امت جدو بھی بولی ہے تو انہاں دے لیڈر وہی نے نا جڑے پہلے مومن ہیں یہ 15ویں صدی دے بندے سمجھیں وہ اسی پاک پوتر ہم پہلے ذرا کمزور ہاں تو میں آکھے تیرا کہا دماغ چل گئے جنہ نبی پاک نو سامنے تکے ہے انہوں نے مگر نمازاں پڑھی ہیں انہوں نے منہ قرآن سنے او کمزور نے تو 15ویں صدی جب کے تکڑا مومن بن گیا تو کہیں تکے ہے کدھا فیض تو حاصل کیتا ہے تو انہوں نے الزام لانے جنہوں نے نبی پاک دا چہرہ تکے ہے آپ نے کلمہ پڑھایا انہیں کلمہ پڑھے لہذا یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دا قرب دی یہ برکت ہے قرب دی یہ برکت ہے انہاں جیا کوئی مومن ہو سکتا نہیں جیڑا ہوئے گا انہاں والوں تک کے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سنیوں کے شہنشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر تو مشکل لگتی ہے اسی پہ ہی لیکن اسلوب ہی بدلے گل ہوئی ہے سارے ہی کرتے لیکن الگ اسلوب نہ کرتے طریقہ بیان دے فرق ہوتا ہے ہون سمجھو نبی کریم علیہ السلام پوری امت نو پاکیزگی عطا فرمائی انہوں نے ستھرا کیتا حضور نے یذکیہم تزکیہ کیتا ہے یہاں تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے ستھرا کرنا نفس شیطان دے اثر تو پاک کرنا اے حضور دی ڈیوٹی آپ دی نبوت دا مقصد یہ ہے کہ حبیب نہ بندیاں پاک کرنا تے جڑا پاک کرنا آوے وہ آپ کتنا پاک ہونا چاہیے کوئی بھی بانڈا بھی دوڑ لگے نا کوئی خاتون یا مرد کوئی بندہ تو پڑھو اپنے ہاتھ دو سی کیا ان کو اپنے ہاتھ گندے ہوئے تو پاک کر سکتی ہو پہلو اوپر تے جس میں ساری کائنات پاک کرنے دی ڈیوٹی لائی گئی ہے انہاں ستھرا کرو انہاں دے اندر بناوٹ نہ رہے انہاں دے اندر جھوٹ نہ رہے انہاں دے اندر بدکاری نہ رہے انہاں دے اندر فریب نہ رہے انہاں دے اندر مکر نہ رہے تو ان کتنا پاک ہو سی او ہستی جس دے ذمے اے وے کہ ساری اولاد آدم نو پاک کرنا حبیب تیرے ذمے اور یہ قرآن پاک دی آیت یذکیہم انہاں نو ستھرا کر تزکیہ کر انہاں دا اور حضور تزکیہ کیتا ہے تزکیہ فرمایا اے نبوت آپ دی اے رسالت آپ دی سبحان اللہ تزکیہ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس قدر عظمت نال پاک نے کہ حضور فرمانے نے جوئلت لیل ارض مسجدم و طہورا جدو میں قدم رکھیا زمین تے تے میرے قدم نال میری عزت واسطے رب نے ساری زمین نو پاک کر دیتا خصائص خمسہ دی حدیث بخاری شریف کے اندر لی میرے لیے اور وجہ نہیں میں وجہ
کہ رب نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. مسجد بنا دی تو سمجھ ہوندے ایک سمجھے میں جتنے بھی کوئی نماز پڑھ لگے ان کی نماز ہو جاتی تے طہورا پاک فرما دیتی زمین پاک کر دیتی. کی مطلب اگر تو انہوں پانی نہ ملے تو تسی حدث لاحق ہے تو تیمم کر سکتے ہو تو تیمم کرو گے تو تھوڑا وضو ہو جائے گا. جنوب ہوتا ہے تسی پاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے مٹی نہ ہو سکے بچے وہ مٹی دے آلودہ کر دی نا کسی چیز گنیا کر دی مٹی تو بچ بچ کے نہ باندھی کپڑے میں لگ جاتے ہیں 6 والی چھڑ دیو اچھی نہیں نہ لگ دی مٹی. کیونکہ مٹی بھی تکڑی ہے نا ساڑی بھی نکل سی بھی تو نہیں. عرب ایڈے نہیں کرتے چھنن چنان کیوں وہ ریت تے باندھن تے ریت جڑی کپڑے میں جلاندی نہیں آپ پہ نکل جاندی ساڑی تے مٹی بڑی کھپ جاندی تاں ساڑے بندے زیادہ چھنتے بھی نہیں. عرب کو نہیں چھنتے ہو بالکل ریت تے جی ربر تے بہ جاندے ہیں بوٹ مار کے بڑی بتکلفی نہ بات. گرامی قدر حضرات جوئلت لی اللہ تو مسجدہ و طہورا رب تعالیٰ نے میری وجہ تو زمین کو پاک کر دیتا ہے تے مسجد بنا دیتا ہے. اے حضور دی خصوصیت ہے جس نبی نے قدم دی برکت ہے کہ ساری مٹی پاک ہو گئی تے جس نبی دے ہتھاں دی یہ برکت ہے کہ 1500 صحابہ حدیبیہ دے مقام تے آپ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تے حضور بتائے کی لفظ بولے فرمایا آج دے دن جڑے 1500 بندے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی نا انہاں وچوں ایک لمحے واسطے بھی کوئی دوزخ نہیں جا سکتا ہے سب دے سب جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسلی نال حضور نے یہ لفظ بولے ایک لمحے واسطے بھی دوزخ نہیں کوئی جائے گا انہاں چوں. اللہ کا قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ علم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. ایک جنتی نے 1500 صحابہ دے بارے رسول اللہ فرمانے تے اونج بھی سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے. حضور فرمانے جس بھی مسلم نے حالت ایمان وچ میرا چہرہ دیکھ لیا انہوں جہنم دی آگ چھو بھی نہیں سکتی مس بھی نہیں کر سکتی. حالت ایمان میں جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دکھے ہم جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی. دوستو بزرگوں مسلمانوں نبی علیہ السلام دی پاکیزگی دی ایک کیفیت ہے کہ قدم رکھن تے مٹی پاک ہاتھ تے صحابہ ہاتھ رکھن تے صحابہ پاک. اہل بیت دی کی مثال دیا کیونکہ اہل بیت انہوں نے ہاتھ رکھن دی نسبت نہیں نہ پیر رکھن دی نسبت ہے. انہوں نے حضور اپنا وجود آخر ہے. خاص طور پہ حضرت خاتون جنت نے کی فرمایا انما فاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے. ہاتھ لگیا جڑا پاک کر چڑھدا ہے پیر لگیا جڑا پاک کر چڑھدا ہے تے جنہاں نوں رب نے او دے وجود دا جز بنایا انہاں دے وچ کس طرح خطا ہے. بہت نعرے مارے والا نا تو سے بالکل گاڑا بارکبان ہے اسی مون میں گرڑ دیا کری ہم نے ہم سے بالکل کھوئے چھوڑا. ہاں جی اے چیزیں ہون اے تے سمجھا نالی پتہ ہے کہ جالے باس بندے آج نہیں گئے تاڑے موضوع نہیں انہاں تے روڑا باندے رہا دی تو میں کہ نہیں یہ دے موضوع اگامی
تسی آپ مسلمان 15ویں صدی تے جڑے تسی اے نوجوان تے 15ویں صدی پیدا ہوئے نا سی تے 14ویں چ ہویا جی تے جڑے ہن بھی 22 سالاں دے ہوئے نے تے 15ویں صدی جمے تے جڑے 15ویں صدی میں جمے مسلمان ہیں حضور فرماندے نے کلمہ تو نصیب سوچ سمجھ نال تسا کلمہ پڑھیا ہے تہاڈی جڑی عزت دی حرمت ہے نا او کعبے دی حرمت تو زیادہ ہے تے 15ویں صدی دے مسلمان دی عزت دی حرمت قیمت کعبے دی حرمت تو زیادہ ہو جاندی کعبے تے انگلی رکھ کے حضور نے فرمایا 15ویں نہیں فرمایا آپ نے یہ فرمایا کعبے ایک مومن دی مال جان تے عزت دی حرمت تیرے تو زیادہ ہے تو سنتے رہتے ہیں شاعرہ کو کعبہ کی مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تو میں کہوں سارے ڈھا دے پھر بنانے کس طرح بڑے مشکل بننے لیکن وہ لفظ بول دے میں ڈھا دے جو اس کو ڈھنا دے کسی دا دل نہ ڈھائے مجھے سمجھے میں ایک تکڑی جی گل کر گیا میاں محمد صاحب کیا بولے شاہ صاحب تے ایک ہی گل وہ یہ گل ہے اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ آپ نے کعبے تے انگلی رکھ کے باقاعدہ فرمایا کہ ایک مومن دی ایڈی قیمت ہے اللہ دے ہاں کہ او دی مال جان تے عزت دی قیمت حرمت تیری حرمت تو بھی زیادہ ہے سبحان اللہ تو اور غور فرماؤ نا موضوع کی ہے جیڑا نبی کلمہ پڑھا کے ایک امتی باہمیں 15ویں صدی جمعے او دی حرمت کعبے تو زیادہ بنا چھڑتا ہے تو جیڑا جگر نہ ٹکڑا ہوئے دی حرمت سبحان اسی آپ نالے قرب وجودی تے نہیں رکھ دے بھائی قرب وجودی تے نہیں رکھ دے قرب ایمانی رکھ دے لیکن قرب وجودی تے نہیں رکھ دے تے او ایمانی بھی رکھن تے قرب وجودی بھی رکھن تے پھر آجی ایسی ہو لے تے دم تیز کریے تے گل اپنے قیاس نہ کریے میرے قیاس ہے کوئی نہ ہے قیاس مال فارق ہے اینا کوئی وجود نہیں اے کمریا قرب نوافل جنہ لفظ ہے تسی حدیث روز سن دیو قرب نوافل تو اڈی مسجد دے اندر جو تو سپردے لائے تے اہتمام کیتا ہے نا یہ مسجد ہے تے جس طرح تو اہتمام کیتا تو سن دے رہا تو یہ کر قرب نوافل علیہ دی کی بلا آگیت علماء بیان کر دے قرب نوافل علیہ دی اے شان بیان کر دے نے اللہ فرماتا ہے کہ کثرت نال نفل پڑھتا ہے نفل پڑھے یا نفل عبادت کرے کثرت نال اللہ فرماتا ہے میری قدرت وہ دے ہاتھ بڑھ جاتا اے سنتے ہو نا حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے 2 جگہ تے آئی اللہ تعالی نفل کثرت نال پڑھے تے رب دی قدرت نال تکن لگ پوندا ہے یہ نفل دی قربت والا تکن لگ پوندا ہے رب دے نور نال تے فرضاں والا کی تکدا ہے تے جے فرضاں والا اے قرب پاندا ہے تے قرب وجودی دا کی مقام ہوے تو بولتا ذریعہ فرض یا نفل نہیں وہ تو انہیں تو بھی اگے قرب وجودی رکھتا ہے کہ یہ قرب نوافل بندے نو مظہر بنا دیتا ہے رب دیا شانہ دا تے قرب نوافل رب دی شان دا مظہر بنا ہے تے قرب فرائض کی بنا ہے تے یہ قرب فرائض بنا ہے تے پھر قرب وجودی کی مقام متافر اے جنہاں حضور نے اجزاء فرمایا اپنے کون نے ہستیاں جنہاں اجزاء فرمایا پہلے حضرت خاتون جنت کو فرمایا دوسرے حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا شیر خدا نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ علی میرے بچو ہے میں علی بچو جامع ترمذی سنیہ کی کتاب ہے حدیث دیئے بچو دیکھ سکتے ٹھیک ہے اے جزئیت دا مسئلہ بیان کی تھا علی مجھ سے ہے میرے بچو میں علی بچو بہو ولی کل مومن من بعدی اور علی قیامت تک مسلمانہ دا مددگار ہے اور دوست ہے
پھر تیسرا بندہ جس کو جز فرمایا نے اپنا کون ہے؟ امام حسین علی مقام. آپ فرمانے ہیں حسین منی وانا من حسین. حسین میں محمد رسول اللہ بچوں ہے تو میں حسین بچوں ہوں. یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث بات موجود ہے. سیاستہ کی کتاب اہل سنت پر جماعت ہے وہ دے اندر موجود ہے. ایک قرب وجودی قرب نوافل دی شان سمجھے ہو نا کہ قرب وجودی دی شان تے قرب وجودی مٹی نو مس ہو جائے قدم نال تے پاک. صحابہ کرام قرب وجودی نہ پائے رکھ دے صحبت دا تعلق رکھ دے جز نہیں حضور دے لیکن قرب دی وجہ نال او پاک اور جنم دی آگونا تے حرام تے ایک بات ہو نے جڑے قرب وجودی رکھ دے نے کہ ایمان وچ بھی نہ دا ثانی کوئی نہیں قرب فرائض وچ بھی نہ دا ثانی کوئی نہیں جنہ دی ایک ایک رات پوری ایک سجدے کی گزر جاتی انہاں وچ قرب فرائض تو کون مقابلہ کرے گا. نہ قرب نوافل تو کوئی ثانی ہے نہ قرب فرائض تو کوئی ثانی ہے نہ قرب وجود تو کوئی ثانی ہے. تے جیڑا نبی اپنی ساری امت دی حرمت کعبے تو انتے لے کر سبحان اللہ انہاں دی قرب وجودی والی ہستیاں جڑے اجزاء نے انہاں دا مقام و مرتبہ سمجھنے بھی سانو اللہ دے فضل نال جے ساڈی عزت جڑا نبی بتاندا ہے اے اور قیامت تک دے مومناں نوں خوشخبری دے کہ تہاڈی حرمت رب نے کعبے تو زیادہ کر چڑی. وہ مسلمان کبھی بول نہیں سکتے کہ حضور دا اپنا مقام کی ہے. دنیا دے جس خطے میں کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا اور میں بندے آتے سن ایک مولوی سن بڑا عجیب مولوی سی آواز آئی تسی یورپ جاندے کی لینڈ ٹھیک ہے یورپ کی لینڈ جاندے میں آکھا تو جو حصہ وکرا کرانے جو بھی لینڈ جاندے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں وہ جڑے بھی جاندے نو آکے تو پھر پٹھیاں تے آڈر کر دیں لاکھیٹ سٹرو سب کوٹے کے پٹھنے نمیں بڑھائیں کی لینڈ جاندے نہیں ہوں تو نسی ہے پتہ ہے تن سامنے وہ کی لینڈ جاندے لیکن مومنانوں ایڈا مردود نہ سمجھنے لینڈ نہیں جاندے کچھ دین بھی جاندے ہوں سمجھ رہی ہے کی دین جاندے گئے ہوں بیچارے اپنے ماں باپ دی خدمت نو یا بہنا براواں دی خدمت نو تے پیسے کمان نو گئے ہوں تے مزدوری کرن گئے ہوں پر نبی نو نہیں بھولے وہ تھے بیٹھے بھی ہوں سمجھ آئی ہے کہ ایک مسافر بچہ کلا ایک تے جلو ہے جناب فلانے کے آسی تے ساڈا آٹھ ٹبر ہے تے آسی آج کر چھڑسا اوتے کی او دی پہچانے دی کلا لگا پھردا پہ پتہ نہیں کاغذ بھی بنے اس کے نہیں بیچارا تے جے مڑ پہ جائے کسی کو ساخ دے گاڑ گاٹا لاوے تو پھر دستا ہے نا پہ مسلمان اوے جان ٹکر روٹی کمائی دنیا ہر شے پیچھے ہر شے تو اگے ایک مومن کو دا پاک محبوب الحمدللہ میں جنہی مومنہ نشان پہ بیان کرنا میرا حضرت یقین ہے مومن کوئی نہیں گھسے انجے کسی شک کہی نہ تھے مومن اجے گھسے ہوئے بھائی دے واقعات روز کیوں ہوں وہ بڑے کوئی تکڑے تھے نہیں بیچارے میں جاننا انہوں نے مسائل میں پچھلے 20 سال تو میں بھی ہوتے ہی ہوں مطلب یہ کہ انہوں نے مسائل لے اور آخرے کی نے سونیا مسائل ہون یا نہ ہون باوے پریشانیاں ہون تو ترجیح ہے ساڑی جن روے یا نہ روے تیری عزت ناموز دا بارا سندر سکتے پھر نبی پاک انہوں نے حرمت نو جڑا آخ دل کعبے برابر یا کعبے تو بھی اتے ایدہ مطلب ہے حضور چنگی طرح پہچان دیں جو امتی پہچان دیں نا وہ آقا کس شان دیں
کہ آقا بھی جان دے میں اپنی جان تو بد میرے نال پیار کر غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں اس واسطے آل محبت اے ایمان نہ رشتہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ نے باقاعدہ مخاطب کی تھا صحابہ تو اتھارٹی کوئی نہیں رہی تو اندر سرانا پیا شان نہ دی اول مومن تھے انہوں نے مصداق بنانے ایک دن صحابہ نے مخاطب کر لیا حضور میں صحابی ہو تھوڑا کہ خیال ہے میں تھوڑے دور تک مومن ہی کوئی نہیں عرض کی یا رسول اللہ ہون گئے پر اسی دے اے سمجھنے ہم اسی بڑے جانے سارا تو فرمایا کیویں سمجھ دی اے یا رسول اللہ سی غزوہ اجلال جانے ہاں جانا دینے ہاں ہجرتاں کرنے ہیں اینج کرنے فرمایا کر دے ہو تسی یقیناً پر مینوں سامنے تک دیو نہ پہ نوازہ پڑھ دیو میرے نال قرآن میرے کولو سن دیو میری زبانی جہاد تے میں آپ وچوں نہ تے مون میرے نال دیو تسی تے انہاں بندیاں دی گل نہ تو اندر سب میں انہاں وچ ہونا بھی نہیں تے جو تساں کردے ہو نا اے دے وچ گھاٹا انہاں بھی نہیں کرنا بے ترکیا صحابہ کرام نے چیخا نکل گئی ہیں گل سکی یا رسول اللہ منو ماں دے دم کے ایک بار یا کون سبحان اللہ اے مومنوں کدی اپنی شان دے بھی سبحان اللہ آخیا کرو حضور فرماندے نے میں تسی نماز پڑھ دو میرے نال جہاد تے جا دو میرے نال زکات میرے اگے آ کے رکھ دو میں غلاماں واسطے بیت المال نوں دینا مطلب ایک کام بڑا اونچا کر رہے ہو پر تواڈے اگے ہستی بھی تے اصل تے مدار جڑی رب نے بنا کے کلی اجت او ہے نا انہاں کے تو ہستی سامنے نہیں بیٹھی تے غائبانہ او بھی جے انہوں نے پوچھو رب تو رسول چا تکائیے تے کی مول لے وہ آکھن گے ساڑی ہر شہر ہے لو ایک جھلک سن تکاؤ دب کیا کو سبحان اللہ میں اس آقا دے صدقے جڑے مومنہ دی اس جذبے آج دے مومن دی اس جذبے نوی اس وقت جان دے سن میں میرے نال کتنا پیار کرتے فرماندے نو ہر شہر دنیا و معافی آد ایک جھلک دیکھنا چاہے نا یعنی تو انہوں جڑا دیدار ملیا نا ایک اتنا قیمتی ہے کہ تسی تو 3 سال دے میں تک دیو بے انہوں نے 3 منٹ بھی لگ جاوانا میں تو بچے بھی اپنے ذبح کرا لیتے ہیں تو منی ہے رسول اللہ اچھی غلام ہیں تو اڈے اور کسی غلطے پیچھے نہیں لیکن جنہ بن تکیو ایمان تو اڈے نہ رکھے یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہو ساڑھے گئی حقیقت آگئی دا رسول پاک نے فرمایا طوبى لمن رعانی و آمن بی او مسلمانوں تو انو مبارک ہے جنہ میں تکیات میرے تے ایمان لے آئے ہو تو ان مبارک توبہ توین آخ دن مبارک اللہ سے مبارک نہ کہنے کسی توبہ لمن رعانی و آمن بی تو انو مبارک ہوئے جنہ میں تکیات ایمان لے آئے و توبہ 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بی تو اس مومن نو 7 واری مبارک ہے جنہیں میں تکیہ بھی نہیں تے ایمان تو آنے آئی 7 مبارکہ حضور اس مومن نو دے رہے ہیں جنہیں غائبانہ بھی بنے پر حق ادا کر دے اس واسطے سارا کچھ صحابیت اعلیٰ مقام ہے کوئی غیر صحابی نہ لڑ نہیں سکتا پر قدر حضور پان آرے ہون تے گھٹ رکھی بھی نہیں لفظ صحابی نہیں بولیا جائے گا کیونکہ ایک پکی اصطلاح ہے تے قانون ہے لیکن فرمایا اوے جذبہ عشق تے محبت ایڈا قیمتی ہے بعد آرے ادا بھی قبول کیتا جائے گا ہے نہیں کہ بعد بارے دا حصہ کوئی نہیں انہوں نے 7 مبارکہ حضور بھیج دے اور ساری راتاں سارے دن جی میں محبت نال تسی لوگ بیٹھ دیو میں 1 سال دھند بڑی سی تے میں سیٹ میری سی میں امریکہ جا رہا سا محفل ولاد شریف واسطے تے 11-10 دی کوئی رات بندی سی
موٹر وے بند ہو گئی تو بھائی بچوں کر کے گزر کے گیا ایئرپورٹ بڑے دھکے کھا کے کو 5-7 گھنٹے لا کر خدا وعد اولاش قسمیں ایس باری کو جو مٹھے میں تکے مسلمان پتہ نہیں کوئی بل زیادہ آ رہا ہے یا کوئی بجلی زیادہ کم ہے. اس سال کا میرا یہ تجربہ ہے کوئی ڈیرا بھی میں دیکھا نا اللہ جانتا ہے میں تو مبہوت ہو گیا وہ مالکہ اس قدر ہی لوگ محبت کر دے رہے کہ ڈیرے ہوتے بھی جتنے بجلی بڑی کو میں لگی اہتمام ہویا. حالانکہ میں امریکہ کینیڈا UK سارے ملک تکے نہیں یہ 2 دسمبر تے لگتے نا انجیل آئے اپنے نبی کی باری میں 2 بلب نظر آؤں خدا نہیں قسم باری میں 2-3 بلب لائے میں آگے تسا ہونے بھی تول کے پیار میں ڈھنڈ دے حالانکہ توڑے کو وسائل زیادہ ہے پر تسی تول کے تو میرا خیال ہے ساڑھا مسلمان سرکار دا عاشق جدو لائٹنگ کر رہے ہیں نا میراج شریف دی تو بھاویں 6 مہینے مل دے گا ورنہ انہوں کھا لگے ہوئے حساب کتاب نہیں کرتا وہ ہوتا بیٹھی ہے. اور اے بات وہ ہے جنہا اعتراف ہو بھی کر دے وہ آخ دے کیوں ایک ڈاکٹر ہے مانچسٹر کے اندر ڈاکٹر سی انگریز مسلمان ہو گیا ڈاکٹر ہارون نام رکھیا ہوگا وہ کرنے کا ساڑھے دے اے رواج ہی کوئی نہیں ساڑھے دے مسی آ جائے نا کار تو ان میں ہوٹل ٹھہرانے ہیں امی نال جدو ملن آوے نا اور جب مسلمان ہی اس گلے ہویا کہ میرے گواڈی لڑکا میرے نال پڑھتا سی مسلمان تو دی خالہ آئی تو دووے بہنا آپس تو ایک کمرے بیچ 8 دیاڑے انہاں گزارے بہنا نے کیوں بہنا بیٹھیاں ہوتے انہوں نے گلہ ماں پیو دیاں کر دیاں ٹائم نہیں نہ ہوتا انہوں واسطے تھے بھائی وہ کتنے انہیں ماک نہ کر دی وہ آدھے میری ماسی آئی تو میری اماں نے ہوٹل تو ٹھہرایا بس دیاڑی تو آ جایا کر کہ تو آوے تو ایک بسکوٹ ان کھوائے ایک کپ چاہ دا رکھے گی تو میں وہ مسلمان دی ماسی تکی تھے پھر میں اپنے ابن پوچھا بھائی یہ امیر نہیں آسی امیر ہو سکے امیر تے اسی ہیں ہو سکے جی میں اے اپنی ماسی نو سامدے نے میری خالات تے اسی نہیں ہم سامدے ہو سکے یہ جی نہ سوچا کر. ڈاکٹر ہارون صاحب نے اپنی کتاب لکھی انہیں کہ یہ پہلا نقطہ ہے جی جو میں سوچیا بھئی نبی تے ساڑھا بھی ہے اس بھی دسے ہے آخر انہاں کی ہے کہ اے تے جناب خالہ نو انسان دے رہے تھے اسی خالہ نو ہوٹل تو ٹھہرائے ہے میں اے نقطہ سی پڑھا جس نے میں نو اٹریکٹ کیتا اور میں اسلام پڑھنا شروع کیتا میں سمجھ آئی کہ اسلام جڑا مکمل ضابطہ ہے یاد ہوتے ہے ہی دین محمدی ہے اور وہ یہ گل کر دے دے باسی جی باسی بھی اپنے واسطے ایک بس کریے تے نبی دا ملاد بنا دیا میں بالٹیاں میں چکے گوشت پا کے کھوان لگ پہنچ دے یہ لفظ کیوں نہ لکھے باقاعدہ ڈاکٹر ہارون نے انگلیس کے اندر پورا مقالہ لکھے دیتے اور میں مسلمان کیوں ہوا وہ دیکھے لفظ لکھ دے کہ انہاں دے ایک پیر جنہاں غوث پاک ہی آتے اگر ہر مہینے انہاں دا ایک دن منا دے نے اس دن بھی یہ بالٹیاں میں لنگر پا کے دکھوا دے آدھر میرا دن آخیا پر اینا لوگاں جڑا جذبہ ہے اے ہوڑ کسے بچ نہیں تو میں وہ مذہب رکھا گا جنہیں بچ جذبہ ہے تو میں پڑھو تے کھانے دی نیت نہ آ گیا پھر رب نے میں نے وہ عشق دیتا کہ میں کھوا کے خوش ہو لگ گیا کہتے میں خود لگے لال لگ گیا خوش پاک اور میں اس منظر میں پہنچ گیا خود اور آخر الحمدللہ انگریز مسلمان لیکن فوت ہے نا ان بھی مانچسٹر دے اندر ان مرید بھی موجود ہیں روزہ بھی موجود ہے یعنی وہ ایک ایسی خانقاہ ہے کہ بندہ اصل انگریز سے لیکن مومن ہویا اور اتنا مومن ہویا پھر وہ کہ وہ صاحب تصوف بڑھے صوفیاء بھی جنہیں میں چاہتے گل لکھ کے گیا کہ اسلام دے اندر کی برکتہ نے کتنی ہمدردی ہے کتنی رواداری ہے کتنی غمخاری ہے کتنا قرب دا تعلق ہے اسی اپنی معاشرت دے اندر کدی انہوں چیزیں گھڑیاں نہیں کہ کوئی وافر ہوتی ہیں نا لیکن کدی دوروں کلوں کے بیکھو گے تو اتنا حسن نظر آئے گا ایک انگریز میں وہ دی مسلمان ہویا وہ دی کتاب پڑھ رہا سا
اس کے میں اس گل نے متاثر کیتا ہے کہ مسلمان جتنی عزت نال اپنا مردہ رخصت کر دے دنیا دا کوئی دین اتنی عزت نال اپنے مردے کو رخصت نہیں کرتا تے مینوں یہ شوق آیا کہ میں وہ مذہب رکھاں گا جہدے وچ اتنی عزت نال مردہ رخصت اللہ اکبر اس سب چیزاں اس امت دے علوم دیاں بلندی دیاں اللہ دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں چانو یہ احساس نہیں تے کرنا چاہیے ہونا چاہیے اور اس پاکیزگی دا خیال کرنا چاہیے اس ذمہ داری دا خیال ضروری ہے جیڑی نبی علیہ السلام نے ہر ایک نے ذمہ لائی ہے مرتبہ شہادت تے سن پہنچایا سن امت عدل دے مرتبے تے پہنچایا خیر امت دے درجے تے پہنچایا امت بس دے درجے تے پہنچایا بلکہ یہ فرمایا اور میری امت تسی آئے تو ڈگری ملے ہو پر جد جنت دے دروازہ کھلے ہیں نا تو صبح آ رہے نہیں بلائے گا تو ڈیگر آ رہے پھر بلائے گا اللہ نے جنتا دے بوئے حرام کر چھڑے ہر امت تے جد تک امت محمدیہ داخل نہیں ہوئے گی کوئی امت جنت میں جا ہی نہیں سکتا اعزاز اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس پاک نبی نے اس رشتے کو سمجھنے دی توفیق دے ہوئے اور جیڑی بھی کوئی پلیتی ساڑھے اندر رہ گئی مالک تعالیٰ پاک نبی دی اس پاکیزگی دا صدقہ سانو نفس دے شیطان دے ہر شر تو بچا کے اس پاکیزگی دا لے آوے جیڑی پاکیزگی اللہ دی رسول ساڑھے واسطے عطا فرما کے بس اے ربیع الاول تے پاک محفل دا چھاڑے ہوتے اگر پیغام آ جائے اور اسی ہوتے سوچ شروع کر لئیے تو انشاءاللہ پھر نہ محفل ضائع جاندی ہے کدی نہ ربیع الاول شریف ساڑھے نیری گنتری دے رہے جان باسا 6 ویکن 10 ویکن 20 ویکن 40 ویکن کیوں کہ پاکیزگی دا پیغام ساڑھے کو آ گیا نیت ساڑھی صاف ہو گئی عمل ساڑھا پاک ہو گیا تو پھر میلاد دا حق ادا ہو گئی میلاد دا حق ادا ہو گیا اور یہ واسطے بہترین موقع میلاد شریف یہ جو کہتے ہیں فرنا یو ٹرن لے گئے یو ٹرن دا بہترین موقع بھی ربیع الاول ربیع الاول شریف دی یہ محفل ہے جڑی قسمت بدل سکتی ہے کہ انہاں دے اندر ہی انسان سیرت پاک اور صورت پاک دی محبت لے جائے کہ انسان اپنی سیرت اور صورت کو مظہر بنا لے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت اور صورت دا اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑی محفل قبول کرے جذبہ قبول کرے حضرت شاہ صاحب